قبلۂ عاشقاں حضور اظہار الاولیاء حضرت خواجہ اظہار الحق مسعود شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ادارہ نے مختصر سا تعارف شائع کیا ہے، جو کہ میں ضرور پڑھ کے سنانا چاہوں گا کہ فخر المشائخ مفکر قرآن و حدیث مرشد ظاہر و باطن حضرت خواجہ اظہار الحق مسعود شاہ صاحب عصر حاضر کے ممتاز دانشور، روحانی اسکالر، ادیب، صحافی، پیر طریقت اور مبلغ اسلام ہیں۔ آپ حالات و واقعات کا منطقی اور عقلی تجزیہ کرنے اور انہیں نئے زاویے سے دوسروں تک پہنچانے کی خداداد صلاحیتوں سے مالا مال ہیں۔ آپ کا نسبی تعلق خانوادہ تصوف کے عظیم روحانی گھرانے سے ہے۔ آپ کی سوچ و فکر کا محور قرآن مجید اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ نے دینی و دنیاوی علوم پر جو ڈگریاں و اسناد حاصل کی ہوئی ہیں وہ آج کے خانقاہی نظام کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ 1991 سے ماہنامہ الملنگیہ اوکاڑا سے شائع کر رہے ہیں۔ آپ صحافتی سطح پر اوکاڑا پریس کلب کے سرپرست اعلیٰ اور کئی اہم عہدوں پر بھی متعین رہ چکے ہیں۔ آپ کی علمی شخصیت کو پاکستان ٹیلی ویژن پی ٹی وی پر اور عظمت رسول کے موضوع پر خصوصی طور پر مدعو کیا گیا ہے۔ آپ کے علمی مضامین مختلف قومی اخبارات و رسائل میں شائع ہو چکے ہیں۔ آپ متعدد علمی محافل، سیمینار، کانفرنسز کی صدارت فرماتے رہے۔ نیز اوکاڑا میں باقاعدگی سے درس روحانیت کا علمی سلسلہ گزشتہ 2011 سے جاری و ساری ہے۔ آپ کی شورائے آفاق تصنیف فیوزات محمدیہ ہے۔ آپ کی علمی، ادبی، دینی، روحانی، اخلاقی و صحافتی خدمات پر مشتمل آپ کی سوانح حیات تذکرہ خواجہ اظہار الحق، جس کی ضخامت 848 صفحات ہے، شائع ہو چکی ہے، جو کہ آپ کی زندگی پر، آپ کی حیات مبارکہ پر انسائکلوپیڈیا کا درجہ رکھتی ہے۔ اب بلا تاخیر میں ملتمس ہوں ہمارے سلسلہ کے انفارمیشن سیکرٹری محترم پروفیسر شہباز الرحمان چشتی صاحب سے کہ آپ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور ملنگی بابا اولیاء۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم و تسلیمات۔ صدہ مبارکباد 88ویں سالانہ عرس مبارک حضور ملنگی بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ سب سے پہلے پیر طریقت رہبر شریعت مخدوم المشائخ حضور مخدوم بابا علی سرکار قائم مقام سجادہ نشین دربار عالیہ چشتیہ نظامیہ ملنگیہ بانی درس روحانیت گنجینہ فیوزات محمدیہ حضرت والا شان حضرت خواجہ اظہار الحق مسعود شاہ صاحب، رونق محفل، زینت محفل صاحبزادہ خواجہ ضیاء الحق مسعود شاہ صاحب، صاحبزادہ خواجہ وسیم الحق مسعود شاہ صاحب، حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج کی یہ پروقار پررونق محفل درس روحانیت برائے انسانیت ایک عظیم مشن اور ایک عظیم سرپرستی کے زیر تحت چلنے والا یہ مشن آج اپنی اس اعلیٰ وقار کی ایک بلڈنگ، ایک انسٹیٹیوٹ کے ساتھ اپنا سلیبس متعارف کروا رہا ہے، جس کتاب کا، جس سلیبس کا نام درس روحانیت رکھا گیا ہے۔ سامعین کرام، درس روحانیت
در حقیقت درس روحانیت در حقیقت خالصتاً تعلیمات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. درس روحانیت در حقیقت تعلیمات شیخ حضور غوث اعظم سرکار ہے. درس روحانیت در حقیقت حضور غوث اعظم کے دروس کا ہی تسلسل ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ راوی لکھتا ہے کہ حضور کی غوث اعظم کی محفلوں میں 70 جنازے اٹھایا کرتے تھے. ان محفلوں میں اور ان محفلوں میں صرف جو فرق ہے وہ طلب کا ہے. وہاں خالصتاً لوگ خدا کو ڈھونڈنے جایا کرتے تھے, عشق مصطفیٰ کے اندر غوطہ زن ہونے جایا کرتے تھے. ان کا جینا مرنا مرشد کامل کا ہوا کرتا تھا. اور انداز یہ تھے کہ جب حضور غوث اعظم تشریف لاتے تھے تو ملائکہ بصورت بشر نعرے لگوایا کرتے تھے. بتانا نہیں پڑا تھا کہ میں غوث اعظم ہوں. وہی تسلسل درس روحانیت کی صورت میں دربار عالیہ چشتیہ نظامیہ ملنگیہ کی زینت بنا. اور یہ اعزاز حاصل ہے ہمارے سلسلے کو کہ ماہنامہ الملنگیہ کی صورت میں خواجہ اظہار الحق مسعود شاہ صاحب کی صورت میں اللہ رب کائنات نے بوسیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور مخدوم بابری کا صدقہ اس خانقاہ کو یہ اعزاز بخشا کہ دنیا کی منفرد علمی خانقاہوں میں سے یہ ایک خانقاہ ہے جس کا انداز اپنا, جس کا وقار اپنا, جس کی عزت اپنی. قوالی کی صورت ہو یا کتاب کی صورت ہو, کسی بھی صورت میں آنے والے کو خالی نہیں بھیجا جاتا. تذکرہ خواجہ اظہار الحق یہ انسائکلوپیڈیا, اور اس کے بعد اس انسائکلوپیڈیا کے آنے کے بعد آپ ماہنامہ الملنگیہ میں مختلف سکولرز کے جو آپ نے تبصرہ جات پڑھے وہ اس امر کو بار بار چیز کر یہ ظاہر کروا رہا ہے کہ اب جو وقت ہے وہ وقت صرف پہچان کرنے کا ہے کہ اگر دنیا دار ایک عام ظاہری علم رکھنے والا اس انسائکلوپیڈیا کو, اس ایک ضخیم خزانے کو سمجھ رہا ہے, اسے کھول کے بیان کر رہا ہے کہ آج کی تاریخ میں اگر کوئی پیران عظام میں اور کسی خانقاہ میں ایسا کام ہو رہا ہے تو وہ یہ یقین جانیے کہ اس خانقاہ پہ, ان اللہ والوں پہ اللہ رب کائنات کا خاص کرم شامل ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ چاہتے شامل ہیں جو آج سے 1400 سال قبل آپ تشریف لائے اور جو پیغام دے کے گئے. مولا کائنات جو چاہتے تھے وہ یہ خانقاہ اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہے. لہذا حضرت والا شان خواجہ اظہار الحق مسعود شاہ صاحب کی ہستی ہمارے لیے سرمایہ حیات ہے. بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے آج کا جو معاشرہ ہے یا تو وہ نفس پرستی کا ہے یا پھر مدار پرستی کا ہے. در حقیقت جو صوفیات تھے, جو صحابہ تھے, وہ ایک شخص پرستی کیا کرتے تھے. صحابہ نے حضور کی تعلیمات کو ماننے سے پہلے اپنا سب کچھ ان پہ قربان کیا. فقر کی راہ ہو, تعلیمات کی راہ ہو, اس میں جو سب سے پہلا کام کروایا جاتا ہے وہ پریکٹیکل کا کروایا جاتا ہے. اس کے بعد کی تعلیمات کی باری آتی ہے. جب سالک اپنے پریکٹیکل سے گزر جاتا ہے تو پھر جو تعلیمات منظر عام پہ آتی ہیں وہ پھر بعد میں پڑھنے والے اس کے ساتھ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں, اسے دیکھتے ہیں, پرکھتے ہیں کہ جو اس میں ہے, جو لکھا گیا تھا, کیا وہ سچ تھا یا نہیں تھا. تو الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ جن کے متعلق یہ کتاب ہے, جن کا یہ دیا گیا سلیبس ہے, وہ ہمارے سامنے تشریف فرما ہے. ان کی زندگی کا ایک ایک پہلو, ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے سامنے روز روشن کی طرح عیاں ہے. آپ کا اٹھنا, بیٹھنا, چلنا, پھرنا, سوچنا, ہر ایک چیز اس چیز سے ہٹ کے نہیں ہے. آپ یہ سوچئے کہ اللہ رب کائنات کا فرمان ہے کہ تو اکیلا میرے کام میں لگ جا, پھر دیکھ میں ملائکہ کے ساتھ تیرے کام کیسے کرتا ہوں.
تو یہ اللہ رب کائنات کا ان اللہ والوں پہ انعام ہوا کرتا ہے. لہٰذا اس وقت کو غنیمت جانے ہم سب کہ اس سے پہلے کہ یہ وقت گزر جائے جیسا کہ ہم سے پہلوں کا گزر گیا اور وہ بھی گزر گئے. لیکن آج اگر ہم ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ کروانا چاہ رہا ہے. اب وہ جو اللہ کروانا چاہ رہا ہے وہ صورت مرشد اور تعلیمات مرشد میں ہمیں سمجھا رہا ہے کہ یہ کر لو، میں روز محشر تمہیں عزتیں دوں گا، میں خوش ہوں گا تمہارے سے. لہٰذا اس وقت کو، اس سلسلے کو غنیمت جانیے، یقین جانیے یہی ہمارا سرمایہ حیات ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. دولت، پیسہ، عزت جو کچھ کما کے جائیں گے یہ قبر میں جاتے ہی ہمارے لیے بے سود ہو جائے گا. لیکن جو دولت یہاں سے لے کے جائیں گے وہ روح کے ساتھ آخری دن تک اللہ رب کائنات کی بارگاہ میں ہمیں عزت دلوائے گی، سکون دلوائے گی، مرشد کا قرب دلوائے گی. مرشد کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بن جائیں گے. لہٰذا اس وقت کو غنیمت جانیے. جو تعلیمات درس روحانیت ہے، جو تعلیمات مرشد کریم ہے، اس وقت کو، ان تعلیمات کو ہم غنیمت جانتے ہوئے یہ اللہ رب کائنات کی بارگاہ میں عرض ہے، دعا ہے انکساری کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیر صاحب کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ جو مشن لے کے چل رہے ہیں اس مشن محمدی کو سمجھتے ہوئے اس پہ عمل کرنے کی، اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. درس روحانیت ایسا طلسماتی پلیٹ فارم ہے کہ اس میں آپ کو توڑ تاڑ کے ٹھوک ٹھاک کے نہیں بدلا جاتا، زندگیوں کو بدل دیا جاتا ہے. لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ زندگی میں اور ہماری زندگی میں جو فرق ہے اس کا تعین کیجئے. وہ تعین درس روحانیت کا تعین ہے، وہ راستہ ہے یہ. اس راستے پہ چلنا ہی در حقیقت حقیقی راستہ ہے، حضور کا راستہ ہے، اولیاء کرام کا راستہ ہے، حضور ملنگی بابا کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آپ ڈاکٹر محمد شفیق چشتی صاحب کراچی سے کہ آپ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق. میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک سے 2 آیات پڑھی. ایک قرآن پاک کی شروع کی آیت ہے اور دوسری پہلی وحی. قرآن پاک جب نازل ہوا تو سب سے پہلے اقرا. میں ان آیات مبارکہ سے 2 الفاظ مبارکہ حاصل کرنا چاہتا ہوں. ایک کتاب اور دوسرا لفظ اقرا. کتاب کا مطلب کتاب اور اقرا کا مطلب ہے پڑھنے کا تصور. تو پڑھنے کا تصور دین ہمیں سب سے پہلے سکھا رہا ہے، اور ہمیں جو دین نے سب سے پہلا تحفہ دیا وہ بھی کتاب اللہ، اللہ پاک کا کلام قرآن مجید فرقان حمید ہے. ان 2 الفاظ مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے اب ہم بات کر رہے ہیں. اگر اچھا، مجھے مائک ہاتھ میں لے کر بولنے کی عادت ہے اور میں ابھی سمجھ رہا ہوں شاید میں کمپیئرنگ کے لیے آیا ہوں، لیکن ابھی تو تاثرات ہیں تو کوشش کروں گا. تاثرات دینا ویسے مجھے خاصا مشکل لگتا ہے، لیکن کتاب ایسی ہے کہ اس پہ میں بول لوں گا، تاثرات دے سکوں گا. حضور داتا گنج بخش آپ حضور کی شورۂ آفاق کتاب، کشف الماجوب کتاب، اور تصوف کے لوگوں کے لیے ایک ابتدائی درس. اسی طرح پیران پیر حضور شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم آپ حضور کی جو درس دیا کرتے تھے، جس کا اشارہ ابھی شہباز بھائی نے بھی کیا کہ جنازے اٹھ جاتے تھے،
وہ جنازے اٹھنے سے مطلب یہ ہے کہ دل کو لگتی تھی بات اور دل چیر کر رکھ دیتی تھی. وہ باتیں دل کو لگتی تھی. دل کو کب لگتی ہیں؟ جب آپ بھی دل لگانے کی کوشش کریں. اگر آپ کا دل یہاں موجود نہ ہوگا تو دل کو وہ بات بھی نہیں لگے. تو جتنی ہماری تصانیف ماضی کی ہیں، تصوف سے متعلق ہیں، ان میں جو ٹرمینالوجی استعمال کی گئی ہے اپنے ادوار کے مطابق، اس زمانے کے مطابق مثالیں بھی دی گئی ہیں، ٹرمینالوجی بھی یوز ہوئی ہے. آج کا بچہ جب یہ کتابیں پڑھتا ہے تو اسے مشکل پیش آتی ہے، لیکن درس روحانیت اس کتاب کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ انتہائی سادہ الفاظوں میں آج کے مطابق ترتیب دی گئی ہے. اس میں جو مثالیں دی گئی ہیں وہ بھی آج کے مطابق ہیں، آپ کو سمجھانے کی خاطر. اس لیے جو لوگ اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں ان کو واضح طور پر پتا ہوگا کہ ان کے اندر کس قدر تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی ہیں. کتاب آپ کو تبدیل کرنے کے لیے ہے، کتاب آپ کو مائل اللہ کرنے کے لیے ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ اقرا، پڑھنا پڑے گا. پڑھنے کی شرط ساتھ ہے، آپ کو پڑھنا پڑے گی. اور پڑھنا بھی کیسے ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ. آپ جب اسے اسٹارٹ ہی دیں گے، ابھی پڑھنا شروع ہی کریں گے، تو آپ کو ابتدا میں ہی لگے گا کہ یہ بات کچھ میرے سے ہو رہی ہے، یہ میرے متعلق بات ہو رہی ہے، مجھے ہی تو سمجھایا جا رہا ہے. اور جن لوگوں نے اس انداز سے اسے پڑھا وہ گواہی دیتے ہیں کہ ان کے اندر اگر کینہ تھا تو ختم ہو گیا، ان کے اندر اگر حسد تھا تو ختم ہو گیا، ان کے اندر اگر بغض تھا تو ختم ہو گیا. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کے اندر محبت کا غلبہ آ گیا. وہ ہر خاص و عام کے لیے خندہ پیشانی سے محبت سے پیش آنے لگ گئے ہیں. وہ ہر کسی سے مسکرا کر بات کرنے لگ گئے ہیں. یہ ساری تبدیلیاں وہ ہیں جو آپ کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کے اندر بھی آپ کو محسوس ہوں گی. اور سچ تو یہ ہے کہ یہ کتاب آپ کو تبدیل کرنے کے لیے ہی ہے، آپ کو مائل اللہ کرنے کے لیے ہی ہے. آپ کو یہ مقصد سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ آئے کیوں ہیں، آپ کو بھیجا کیوں گیا ہے، آپ کو اسی دور میں کیوں بھیجا گیا ہے، آپ کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہی کیوں بھیجا گیا ہے، آپ کو ملنگیہ نسبت ہی کیوں مل گئی ہے، اور اس کا کوئی مقصد بھی ہے یا نہیں ہے. اگر مقصد ہے تو وہ کیا ہے؟ تو یہ کتاب رہنمائی دیتی ہے کہ ہمارے آنے کا ایک مقصد ہے اور اس مقصد کو پانا ہے. کتاب آپ کو بتاتی ہے هو الظاہر هو الباطن. بہت پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں. هو الباطن تو ہم اللہ کو مانتے ہی مانتے ہیں، وہ کہیں چھپا ہوا ہے. جو آسمانوں پہ رہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں زمین پہ ہے، جو زمین پہ رہتے ہیں وہ کہتے ہیں آسمانوں پر ہے. وہ ہے، لیکن کتاب آپ کو بتاتی ہے وہ ظاہر، وہ ظاہر بھی ہے. جو چیز ظاہر ہوتی ہے وہ مقابلتاً آپ پر زیادہ اثر کرتی ہے، لیکن ظاہر کب ہوگی؟ جب آپ کے اندر یہ طلب پیدا ہوگی کہ اسے دیکھیں، آپ کو دیکھنے کی جستجو ہوگی تو پھر آپ دیکھ سکیں گے. لیکن اس دیکھنے کا گر یہ کتاب آپ کو سکھائے گی. ابتدا میں آپ کی اخلاقیات کو ٹھیک کرتی ہے اور پھر راہ تصوف پر آہستہ آہستہ سے چلاتی ہے، بہت آہستہ آہستہ سے. اور جو لوگ اس کتاب کو پڑھ کر چلنا شروع ہوئے ہیں، میں نے تو اس سورس میں ہی ان میں بڑی تبدیلیاں دیکھی ہیں. تو درس روحانیت ایک سلیبس ہے.
ہم سب کہتے تھے ہمیشہ، ہمیں یہ ہوتا تھا کہ ہمارے پاس سلیبس نہیں ہے، ہم کہاں سے بات کو شروع کریں اور کون سی منزل تک ہم نے پہنچنا ہے، کیسے جائیں. یہ سوال ہمارے ذہنوں میں ہر دفعہ ہوتا تھا. لیکن درس روحانیت اب آپ کو اس سلیبس کے انداز سے، یہ ایک زینہ ہے جو آپ کو نیچے سے اوپر کی طرف لے کر جا رہا ہے، بلندی کی انتہا پر لے کر جا رہا ہے. تو وہ بلندی کی انتہائی آپ کی منزل ہے. اس انتہائی خوبصورت، انتہائی کامیاب، ہم سب کے لیے وسیلہ نجات درس روحانیت، اس کتاب کی اشاعت پر میں پیر طریقت حضرت قبلہ صاحبزادہ خواجہ اظہار الحق مسعود شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو آپ سب کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین. دعوت دیتا ہوں ہمارے دبئی سے آئے ہوئے مہمان جناب محترم عتیق احمد صاحب فرام دبئی. میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. حضور ملنگی بابا اولیاء، تاجدار اوکاڑا شریف، سلسلہ ملنگیہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. قبلہ حضرت محترم بابا سرکار، پیران عظام اور سب بہن بھائیوں کو، حاضرین مجلس کو السلام علیکم. سال ہر سال سے ماہنامہ الملنگیہ، اور ہر سال اسپیشل نمبر فیوزات محمدیہ، تذکرہ خواجہ اظہار الحق، درس روحانیت. All these things are a great achievement from Al-Malangiyya publication. I appreciate it. سب سے بڑی بات یہ کہ میں اس کے لیے اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں پورے ادارے کو، اور میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں اس بات پہ کہ میں اس آرگنائزیشن کا حصہ ہوں، اس دربار عالیہ کا ایک ادنا خادم ہوں، جہاں صرف نہ قوالی سنائی جاتی ہے بلکہ سمجھائی بھی جاتی ہے، جہاں صرف نہ لنگر تقسیم کیا جاتا ہے بلکہ لنگر کی اہمیت بھی بتائی جاتی ہے. تو الحمدللہ یہ ایک علمی خانقاہ ہے. جیسے کئی 100 سال پہلے ہم خانقاہ نظام کو دیکھتے ہیں، ان کے بارے میں پڑھتے ہیں. جیسے اپنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ملتان شریف میں بہاؤالدین سکیہ سرکار وہاں تعلیم شروع کی تھی. تو اس وقت بھی لوگ وہاں تعلیم حاصل کرنے آتے تھے، تصوف کی، اسلام کی، اور یہ اس کا نمونہ ہے. ہر سال کے بعد جو کام دوبارہ شروع کیا گیا ہے، یہ شرف اس خانقاہ کو حاصل ہے الحمدللہ. اس کے بعد یہ جو کتاب ہے، اس کا سب سے بڑا خاصہ یہ ہے تذکرہ خواجہ اظہار الحق، کہ صاحب کتاب الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہیں. اگر ہمیں کسی بات پر تردد، کوئی شک، کوئی وضاحت چاہیے تو ہم ایزی اپروچ کر سکتے ہیں. یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ الملنگیہ میں خطبات حضور غوث اعظم شائع ہوا کرتے تھے، جو کہ مشکل زبان کو آسان بنا کے پیش کیا جاتا تھا. پھر بھی بہت سارے لوگوں کی، مجھ جیسے کم عقل لوگوں کی سمجھ میں باتیں کچھ آتی کچھ نہیں آتی. ان کتابوں میں اس کو مزید سلیس کر کے سمجھایا گیا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس کے علاوہ ایک دن میں اپنے بچوں کے ساتھ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہوں سب باتیں کر رہا تھا انہی کتابوں کے بارے میں، تو میرے بیٹے نے کہا کہ جی یہ جو کام ہو رہا ہے نا، شاید آج ہم اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، لیکن بیسیکلی یہ کام ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ہو رہا ہے. جب حضور دادا گنج بخش سرکار یہ کتاب لکھ رہے ہوں گے، کشف الموجود تحریر کی ہوگی،
تو شاید اس وقت جو لوگ ان کے ہم اثر تھے انہوں نے اتنی اہمیت نہیں دی ہوگی اس کو جتنی آج دی جا رہی ہے. سال ہا سال سینکڑوں سال گزر گئے اس بات کو, اور اس پہ ورک ہوتا رہے گا اور کام چلتا رہے گا. اسی طرح انشاءاللہ سینکڑوں سال کے بعد دنیا یاد کرے گی اس کتاب کو کہ پیر اظہار الحق صاحب نے ایک جو کتاب تحریر کی تھی that was equal to an encyclopedia. اس پہ ریسرچ ہوگی انشاءاللہ, اس پہ ریسرچ ہوگی انشاءاللہ. اور اس کی خاص بات ایک لائٹ موڈ میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں کہ کچھ لوگ علم حاصل کرتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے, اور کچھ لوگ علم حاصل کرتے ہیں اپنے ارد گرد کے لوگوں پہ دھاگ بٹھانے کے لیے. اس میں دونوں مسائل موجود ہیں. اگر ہم اپنی اصلاح کے لیے اس کو پڑھیں تو بھی اس کا بہت فائدہ ہے, اور اگر ہم ایک چھوٹے سے مبلغ بننا چاہیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے, بتانے کے لیے, تو بھی ہم اس سے فیض حاصل کر سکتے ہیں. یہ انسان کو ایک چھوٹا سا مبلغ بھی بنا دے گی. تو اس لیے یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اللہ تعالیٰ پیر صاحب کو عمر خضری عطا فرمائے اور الملنگیہ شعبہ کو مزید ترقی عطا فرمائے, اور اسی طرح کی تصانیف چلتی رہے.